فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ علیہ. دوستو، عزیزو، ہماری سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال میں کچھ بیان کرنے کی سہولت پیدا فرما دی. یہاں میں 29 سال آ چکا ہوں. پورا مہینہ یہاں رہتا تھا، بیان کرتا تھا. 2 سال دنیا میں لگا ہوا، لائی کی معلومیات کی رحمت نہیں آتا. اس سال آنا مقدر تھا تو ہم نے اپنے لڑکوں کو بھیجا. الحمدللہ وہی بابو احمد ندوی، انہوں نے اب تک یہاں کام پر سنبھالے رکھا. میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے. یہ سلسلہ پھر جاری ہو گیا. میں نے کہا 29 سال آ چکا ہوں. میری دلی خواہش تھی کہ 30 سال ہو جائیں. الحمدللہ ہوئی ہے 30 سال. اللہ تعالیٰ مجھے یہاں کا آنا اور جانا آخرت کے لیے مفید ثابت ہو. آنا جانا تو نہیں ہوا مجھ سے. کہاں کہاں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن اس آنے جانے کا کیا فائدہ ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے. آنا جانا اللہ کے لیے ہو، آخرت کی درستگی کے لیے ہو، معرفت اور محبت الہی کے اضافہ کے لیے ہو. یہ تو آنا جانا بہت ہے. آنا جانا، کھانا پینا، یہ موجب قرب بھی ہے. موجب قربات الہیہ کے کھانا پینا بھی ہے. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے والے بہت سے لوگوں جمع کر لیتے تھے اور سب کو ایک ایک لقمہ دیتے تھے. وہ بہت بڑی بات تھی. ناشتے کو جمع ہوئے، آلو کی ترکاری اور دیتے. کہتے آؤ بیٹھو. کھانا بھی عبادت ہے. ہم سب مل کے عبادت ہی کریں. کھانا بھی عبادت، یہ مجلس عبادت کی ہے. کھانا پینا اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اس کا شکر بجا لانا چاہیے. اس کو بجائے لذت کے آخرت کی خدمت کو سمجھنا چاہیے.
بھائی دنیا میں آدمی ہے آیا ہے عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انس کو ہے تاکہ عبادت کریں، اور عام طور سے کھانے پینے میں گزرتا ہے، کوئی یہاں جا رہا ہے کوئی یہاں جا رہا ہے، کھا رہا ہے پی رہا ہے، تو یہ حق کہاں سے ادا ہو سکتا ہے؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے اس کھانے پینے کو بھی تو اگر سنت کے مطابق کھاؤ تو یہ عبادت ہے، تمہاری زندگی کا عمل ہے۔ کھانا پینا اگر اللہ کے لیے ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، یہ عبادت ہے۔ جو حضرت مولانا شاہ اللہ صاحب لقمہ جو دیتے کہتے یہ عبادت ہے، اس عبادت کی اجتماعی طور سے کھانا ہے۔ اسی طرح پر امام غزالی نے لکھا ہے کہ دعوت جو شادیوں میں ہوتی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ہے کہ اس عبادت کو ادا کرنا ہے، یہ کم عبادت ہوگی، لہو لعب سے نہیں ہوگی، ناچ گانے سے نہیں ہوگی، اس کو سنت کے مطابق ادا کرو۔ کیا ہے سنت؟ تانیف قلوب الاخوان، بھائیوں کے قلوب کو مانوس کرنے کے لیے دعوت دو۔ ہمارے بھائی جو اجنبی ہیں، ہم سے جدا ہیں، کھانے پینے سے ان کے اندر الفت پیدا ہو، انس پیدا ہوگا، یہ نیت کر کے دعوت دو۔ کتنی بڑی دعوت کرو، سب سارے ثواب ہے، کتنی بڑی دعوت ہے۔ اس لیے ایسے ہو کہ ہمارے بہت سے بھائی ہیں، کھائیں گے تو ہم سے انس پیدا ہوگا، ہم سے قرب پیدا ہوگا، ہم سے محبت پیدا ہوگی۔ یہ کتنی بڑی دعوت کرو، سب والے تانیس قلوب الاخوان، بھائیوں کے قلوب کو مانوس کرنے کے لیے، وہ تطیب قلوب المومنین، اور مومنین کے قلوب کو خوش کرنے کے لیے۔ اس لیے امام غزالی لکھتے ہیں جیسے ہماری دعوت ہے، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے نماز کے روزے کی، اس کے آداب ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں جیسے جب اس دعوت کے اتنے عبادات ہیں تو اس دعوت کے کتنے عبادت وہ اصول و قواعد ہوں گے۔ اس کھانے میں تانیس قلوب الاخوان، بھائیوں کے قلوب کو مانوس کرنے کے لیے دو، وہ تطیب قلوب المومنین، اور مومنین کے قلوب کو قریب کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے۔ تطیب بنے خوش کرنا ہے، تطیب قلوب المومنین، مومنین کے قلوب کو خوش کرنے کے لیے سب عبادت ہے۔ تم نے کچھ لوگوں کو چائے کے لیے بلا لیا، اس لیے کہ ہمارے بھائی خوش ہو جائیں، ان بھائیوں سے تھوڑا سا اونچ ہوگا۔ آج ندیت ان لوگوں کے اندر ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہیں، آؤ بیٹھ کے کھا لیں تو آپس میں اونچ پہ جائیں۔ یہ شرائع ہیں، احکام شرعیہ ہیں، یہ احکام شرعیہ ہے۔ اسی سے ہم پورے عبادت کر سکتے ہیں، پوری زندگی کو عبادت میں کبھی کوئی عبادت کرے گا، ذکر کرے گا، کبھی تلاوت کرے گا، کیا کرے گا، پورے زندگی کر سکتا ہے۔ ان چیزوں کو تم اس نیت سے کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ باہم لوگ محبت سے رہیں، تو محبت کا ذریعہ کھانا پینا ہے۔ اس بنا پر دعوت ولیمہ ہونے کی جو اجازت ہے اسی بنا پر ہے کہ آپس میں قلوب جڑ جائیں، محبت پیدا ہو جائے۔ تانیس کو سمجھنا نا، مثلا تانیس قلوب المومنین، مومنین کو قلوب کو مانوس کرنے کے لیے، اور تانیس وہ تطیب قلوب المومنین، مومنین کے قلوب کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنے بھائیوں کو وحشت جو ایک دوسرے سے ہوتی ہے، ایک جب بیٹھ کھائیں گے تو مانوس ہو جاتے ہیں نہیں۔ یہ ہے شریعت محمدیہ، جانتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں، سننے کے ارادہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کتنی بات کرو گے؟ یہ جو اعمال طبعیہ ہیں اور عادت کے طور پر جو کھانا پلانا ہے، اگر اس میں نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی کر دو، یہ سب عبادت ہے۔ سونا بھی ہماری عبادت ہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں احتسب نومتی کما احتسب قومتی، ہم سونے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں جیسے تہجد کی نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، ہے کہ حضرت معاذ احتسب نومتی کما احتسب قومتی، جیسے ہم تہجد کی نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم سونے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ کیا نیت ہے کہ ہم سوئیں گے، قوت ہم کو پیدا ہو جائے گی تو ہم عبادت کریں گے، دل دماغ ہمارا ٹھیک رہے گا، آنکھیں ہماری ٹھیک رہیں گی، دل ہمارا ٹھیک ہوئیں گے۔ اب اس نیت سے اگر آپ سوئے
یہ سونا بھی عبادت ہے. سونے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا کتنی عمدہ دعا ہمارا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کیا عمدہ دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کون سمجھتا ہے. سب لگے ہوئے ہیں, ہم سب لگے ہوئے ہیں ان کے خلاف. کس کو فکر ہے کہ نبی کی سنت کھائیں, کس کو فکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئیں, کس کو فکر ہے کہ ہم چلیں پھریں نبی کی سنت بدل ہے. اللہ مجھے سب کو نہیں کہا جاتا ہے, ایک جماعت تو رہے گی. عام طور سے اس سے روکنا پڑے گی. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا, ذکر فإن آپ تذکیر کیا کیجیے. اس لیے غفلت آپ سے بھی نہیں ہونا چاہیے, چوک نہیں ہونا چاہیے. امت گناہی کی طرف جا رہی ہے, بدعات کی طرف جا رہی ہے, آزادی کی طرف جا رہی ہے. آپ تذکیر کیجیے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. قرآن کہہ رہا ہے نا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اس وجہ سے ان چیزوں کی یاد دہانی سنت یہ ہے. دیکھو اس کے خلاف نہ کرو. ہمارے مولانا محمد عمر صاحب پیداوار پہنتے تھے کہ کوئی داہنے طرف کہتے نہیں, پہننے میں تو داہنا ہے اور اتارنے میں بائیں ہو جائے. پتہ نہیں ہم لوگوں کو سنت ہمارے بزرگوں کو کھڑے ہو کر کے بیٹھ کے پڑھو. یہیں پہ ایک آدمی سے پہلے ایک شیخ صاحب رہتے تھے, انہوں نے خود کہا کہ کوئی شخص ہے, سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر کے پاجامہ پہنے. تو کسی نے کہا ارے بیٹھ کے کیا پڑھیں گے, کھڑے ہو کے پڑھیں گے. یہ میں نے خود سنا, وہ ہو جاتے تھے, ابھی انتقال ہو گیا. جب یہ پہلے ہمارے مولوی جو خلیفہ وہیں تھے نہیں رہتے, تو مجھے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ارے کیا ہے, کھڑے ہو کے پہننے لگے. وہ گر گئے ٹانگ کے لیے. معلوم ہو رہا کہ سنت کے خلاف کرنے میں یہ فائدہ ہو, یہ نقصان نہیں کے لیے. دو پانی. ایک شخص نے کہا کہ پانی کیا ہے, پانی ہم نیچے چلا جائے گا, پھاوڑے سے نکال لیں گے. اور میں یاد کی میں مائی یہ کبر کی بنا پر کہا. اسی وقت اس کی آنکھیں روٹی ختم ہو گئی اور کہا گیا کہ تم پھاوڑے سے کہا نیچے کی زمین کیا لے گا, اپنے آنکھ کی روٹی لے آؤ. تم جانے مدراس تک جاتے ہیں آنکھ کے علاج کے لیے, وہ یہی کہتے ہیں کہ پانی کھل گیا ہم نہیں جا سکتے. آنکھ کی روشنی جاتے ہیں مدراس میں مشہور ہے نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آنکھ کی روشنی ختم, پانی کھل گیا, اس آنکھ میں پانی نہیں لے آ سکتے. دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کھانے کی, پینے کی, اٹھنے بیٹھنے, یہ سب اس لیے ہے کہ باہم محبت پیدا ہو, الفت پیدا ہو. اس لیے سے اگر ہمارا کھانا کھلانا ہو کہ یہ موجب اجر و ثواب ہے, ہماری زندگی عبادت میں گزر رہی ہے. اور آپ نے واحیات خرافات میں نہیں دیے, لایانی باتوں میں گزار دیا. بیٹھے ہو ہی بیٹھے رہے. آج دیکھیے جوانوں کیا ہے, جس گلی میں جائیے 10 کھڑے ہوئے ہیں. میں گیا جہاں بڑی وہ ہے برہان, ہم کہیں جا رہے ہیں تقریر کرنے انہیں کے گھر میں, تو دیکھا بالکل اندھیرا ہے. جا رہے تھے مجھے بہت دیر کا اندھیرا. میں نے کہا کہ بالکل اندھیرا ہمارے مطلب ہے, کیا بات ہے, لوگ نہیں گئے ہیں. کہا چلیے آگے گئے. بڑی روشنی. معلوم ہوا کہ وہ غیروں کا محلہ تھا, سب سو چکے تھے کہ سب نہیں اٹھیں گے. یہ اپنوں کا محلہ ہے کہ لوہے لئی میں پڑے ہوئے ہیں, اب کوئی جیوا کھا رہا ہے, کوئی سب پوری زندگی کا, تو وہ فنی کو اٹھ سکتے ہیں. وہ سونے کے بعد کیا ہے, صبح ہم لوگ جب اٹھتے ہیں تو بہت سی غیر عورتیں ہماری جمعیت سر کر کے آتی. ہم لوگ جو پڑھ گیا, اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپ تذکیر کیا کیجیے, آپ اس سے غافل نہیں ہو سکتے. آپ کا فریضہ ہی ہے وہ امت کو آگاہ کیجیے, ان کو صحیح راستہ دکھائیے, آخرت کا راستہ دکھائیے. یہ دنیا لہو لعب ہے, لہم و لعب, لہو لعب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتنے رمضان آئے, میں نے بتا 30واں سال ہے مجھے آتے ہوئے.
میں نے بہت کہا یہاں میں نے کہا کہ میں صرف بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ اصلاح ضروری ہے، بس اصلاح کرنا تمہارا کام ہے. میں صرف اس کے لیے وہاں آیا ہوں یہ بتلا دوں کہ اصلاح ضروری ہے، اسی کو مدار سعادت کی دنیا آخرت ہے. بس اس سے زیادہ نہیں کرنا تم کو ہے، بتلانا ہم کو بھی عمل کرنا ہے، ہم بھی عمل کریں گے تو سعادت مند سمجھے جائیں گے. اور نہیں کچھ بھی نہیں. اس بیان ہمیں اس کی زندگی بہت ہی قیمتی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرے. اور ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے جسے تصویر لے کے آپ پڑھتے رہیں، بس جو کریں شریعت کی بتا دے، بولے شریعت کی بتا دے، کھائیں شریعت کی بتا دے، سوئیں شریعت، بس یہ عبادت ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ایک پڑھنا ہے کس کو یاد ہے؟ جیسے رمضان جب ہوا، ابھی بیان کیا تھا میں نے، رمضان کے چاند دیکھنا ہوا تو سب مولوی دعا سے خرقہ ہے ہماری آگے بادشاہ اللہ صاحب کتنے مولانا لوگ تھے، تو ملازم مقبول لے کے بھیجا کہ چاند جو دیکھا آپ نے تو دعا پڑھی آپ نے؟ اکثر نے نہیں پڑھی، کسی یادیں نہیں تھا پڑھیں گے، مولوی لوگ نہیں یاد. کہا کیا تم کو برکت معلوم ہو رمضان کی؟ تم کو کیا حاصل کر؟ تم نے چاند دیکھنے کی دعا تو نہیں پڑھی. ہے تو کیا مجھے میں دریا ہوں ایسے مجھے خیال رہتا ہے، مجھے میں پوچھتا رہتا ہوں، دیکھ تو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب وقت بس کی سنتوں کو یاد کرنے کی توفیق دے. اب کب ہوگی؟ آفات اور بلیات گھرے ہوئے ہیں، سکون کے در نہیں ہے. میرے حسن اسلام میں مرے ترک ہمارا یعنی ہے. مجھے اسلام سے لایانی باتوں کو چھوڑو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے وقت کے قدر کی توفیق مرحمت فرمائے. سب سے بڑی والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم زمانے کے تمام لوگ گھاٹے میں ہیں. اللہ قسم کھا رہا ہے. کس کی قسم؟ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. والعصر، خدا کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے جو تم کو ہم نے زندگی دیا ہے یہ قابل قدر ہے. میں جا رہا تھا وہاں، یہیں بڑودہ میں جا رہا تھا تو میں کتاب پڑھ رہا تھا، پڑھتے جا رہا تھا. پورے رہے ہو گئے. ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا آنکھ کا، میرے پاس آیا یہیں. دوسرے کا مولانا جو یہ آنکھ کی روشنی جو دی گئی ہے یہ محدود ہے، اس کو سمجھ بوجھ کے خرچ کیجیے. ڈاکٹر نے بھی روکا یہ ہے محدود ہے روشنی، آنکھ کی روشنی سمجھ لیجیے. ہر وقت اس کو اعتدار کے ساتھ اسے آنکھ کی روشنی کی طرف متوجہ جائے. یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کو احتیاط سے خرچ کیجیے. اور اللہ پوری زندگی کو کہتا ہے محتاج ہو. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ کو متوجہ کر رہا ہے کہ آنکھ کی روشنی وہ بھی محدود، اب پوری زندگی ہی تمہاری محدود ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی لوگ گھاٹے میں. اللہ کیسے اللہ فرما رہا ہے اور قسم کھا کے اللہ فرما رہا ہے. کسی نے کہا بزرگ نے کہ عجیب بات ہے، کون لوگ ہیں جو اللہ کو قسم کھانی پڑی؟ یہ ہے بہت ہے. کون لوگ ہیں جو اللہ کو قسم کھا کے کھانی پڑی؟ مان لے ایسے ہم لوگ آزاد ہیں یا جو لفظ کریے کہ خدا کو بھی اطمینان دلانے کے لیے قسم کھانی پڑی. اپنی حیثیت ہم کی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی لوگ گھاٹے میں. دوستوں بہت محنت نہیں ہے، تھوڑا سا ہم کو آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. یہ ظاہری وقت کی قدر ہے اور تھوڑی سی زبان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. فضول باتوں سے بچو، لالانی باتوں سے بچو. میں نے حسن انسان ایک بزرگ تھے، کسی محدث کے قریبی متصل رہتے تھے. میں نے کہا بھائی تمہارے بغل میں اتنے بڑے محدث
محدث رہتے ہیں, کبھی گئے ان کی خدمت میں؟ کہا ہم گئے ہیں. انہوں نے ایک حدیث سنائی, من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. آدمی کو حسن اسلام سے لا یعنی باتوں کو ترک کرو, اس کی پر عمل نہیں ہے, سوچ میں نہیں جا سکتا. میں نے باتوں کی مثال علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم کسی کے گھر گئے, گھر کا رہا ہے, اب عورت نکلے گی, جو بھی کہا کون فلانے ہیں, پوچھا کسی شوہر کو بتائیے, بھائی مجھے پوچھا فلانے ہیں, کہا نہیں. اب یہ نہ پوچھو کہ کہاں گئے ہیں, یہ لائنی بات ہو جائے گی, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو بتلانا, اس کو مجھے سمجھتی ہو کہاں گئے. جانے کو جو چھپایا تھا نا, لکھا ہے کہ ذہاب کو کبھی نہیں بتلا, نہ ذہاب کو بتلاؤ نہ ذہاب کو بتلاؤ, یہ سنے نہیں کبھی, یعنی جانے کو بھی نہ بتلاؤ. اور جہاں ہمارے سونے کے آتے ہیں, نہ جانے کو بھی بتلاؤ نہ سونے کو بتلاؤ. جہاں ہمارے سونا جہاں ہمارے گانا ہے کہ نہیں, یہ اصول جیسے ہیں. کسی کی آمدنی کو نہ پوچھو, صبح پہ کتنی رقم ہر کے نہ پوچھنا. کمی رہے گی تو اس کو ذلیل سمجھو گے, اور زیادہ ہوئی تو اسے حسد کرو گے. میں بتا اللہ کسی کو بتلانے کی اجازت ہے. اکثر ذہاب کو چھپائی کے جاؤ, سونے کو چاہتا محفوظ ہی رکھو. یہ بھی اصول میں سے, اصول میں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رایانی باتوں کو بارے میرے حسن اسلام المرء ترک ہو رہا ہے, رایانی باتوں کو ترک. اللہ ہم سب کو اسی طور ایک ایک لمحے کا سوال ہونے والا ہے مجھ سے. اب روایت ایک ہے جو بھی ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ متعلق آتا ہے کہ وفات کے بعد مہینوں کے بعد دیکھلائی پڑے. اب دیکھو یہ روایت ہے, یہ حدیث نہیں کہ سند اور معنی یہ ہے. وہ مہینوں کے بعد وفات کے بعد نکلے. کسی نے اگر کیا ہوا کہ پسینہ کے بوجھے, کہا اب تک سوال ہو رہا تھا مجھ سے, اب مجھے نکال دی. حضرت عمر جو میں بڑے منصف عادل راشدین خلفاء راشدین میں ایک برابر آتا ہے. روایت میں ہے ایک عورت کا لڑکا اس کو وفات پا گیا, ختم ہو گیا. دوسرا عورت نے کہا بوڑھیا نے کہ میرا لڑکا جنت میں پہنچ گیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم کو کیسے معلوم جنت میں گیا؟ ہو سکتا ہے لایانی بات کیا ہو, اس کی وجہ سے پکڑ میں نہ آ گیا ہو. زبان کی حفاظت, تم ایسی بات کیوں کرتی ہے جس کا تم کو علم نہیں. اس بنا پر میں دوست ہمارا ہر حضرت معین تقوان الہوا جو کچھ ہوتا ہے سب معلوم ہے, اللہ کو معلوم ہے, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ یہ ہے, ایسی بات نہ کرو جو لایانی ہو, کوئی اس کا نفع نہ ہو, فضول نہ ہو, بکواس نہ ہو. میں نے کہا کہ بہت سے بزرگان ایسے ہیں جو یہ کہتا ہے الحمدللہ یہی مرنا کر رہا تھا. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ مقربین خداوندی وہ بھی پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ, آپ نے ہم کو زندہ کیا ہے مردے کے بعد. ثواب یہ نہیں, بہت ثواب ہے. ایک دوسرے نے بھی پڑھا, دعا تو یہی پڑھنا, چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو چاہے مرد, پڑھنا اس کو یہی دعا نبی سے شاید الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ. لکھتے ہیں علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک ولی بھی یہی پڑھتا ہے اور نبی بھی یہی پڑھتا ہے, ایک آدمی عام آدمی بلکہ بچہ بھی پڑھتا ہے, لیکن دونوں فرق ہے. دعا ایک ہے لیکن پڑھنے کا انداز الگ ہے سب کا. مقربین بھی پڑھتے ہیں, اولیاء بھی پڑھتے ہیں, اور بچے بھی پڑھتے ہیں, لیکن دونوں میں فرق ہے. ثواب عظمت کی بڑائی بڑا نہیں. دوستو ہم آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے, اس سے بڑھ کے قیمتی نہیں. وہ حضرت غلام نبی صاحب کا واقعہ ہے. اس وقت انہیں کی حکومت ترکی میں چل رہی ہے. بزرگ تھے, دلی کے بزرگ تھے, نقش بندی.
جو اس وقت کا بادشاہ انہیں سے مرید ہے، اب بھی انہیں کے سلسلے میں ہے، شیخ محمود آفندی. کوئی یہاں سے گیا تھا تو میرا نام لیا تھا ان سے، تو کچھ یاد مل گئی تھی، وہ وفات ہو گئی. وفات نہیں معروف ہے، مجھ سے ملاقات حرم میں ہوتے ہوئی تھی. میرے شیخ آفندی کی بات، ہاں حضرت غلام نبی سلسلے کے ہیں. ان کی خدمت میں بادشاہ یہ بڑا آدمی گیا تو ان کی دہلی میں بیٹھ گئے. جب دیر ہوئی تو گئے اپنے کاغذات کو گھر کے لے آنے صحیح ہونا چاہیے. نہیں بھیا یہ لے لو، تمہارا یہ گھر ہے، میں جا رہا ہوں. یہ دے کے بیٹھے ہو، تمہارے گھر میں واپس، میں اپنا گھر تم کو واپس کرتا. کیا نتیجہ ہوا؟ اپنے وقت کی قدر کیا انہوں نے. یہ گھر جو ہے کیا ہے؟ اطمینان کے لیے، اللہ کے ذکر اور فکر کے لیے، واحیات کے لیے نہیں، فضولیات کے لیے نہیں. کہا اے بھائی کہ لے لو ہمارا گھر نہیں صحیح، وہی کاغذ ہم لے لیتے ہیں. کیا ہوا؟ وقت کی قدر کیا، وقت کی قدر کیا ہے کہ وہاں کا ایک آیا علی زبردست، اور اسے ان کے حاصل میں رہا، ذکر کیا، فکر کیا، تشریف لے گئے. آج صاحب المعانی اور علامہ شامی وغیرہ اس کے سلسلے میں موجود ہیں، اور خود وہ سے بادشاہ ترکی کا اس کے سلسلے میں کچھ کرنا ہے. مجھے سب سے بڑی چیز اپنے اوقات کو فارغ کرو اللہ کے ذکر کے لیے. تفریغ وقت اللہ کے ذکر، اللہ کا ذکر بہت بڑی، بڑا ذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. اللہ کا ذکر ہر جگہ ہے. کھانے سے پہلے بھی ذکر بسم اللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ، یہ ذکر ہوا نہیں. اگر ان دونوں کو تم نے کیا، پورا کھانا بھی تمہارا ذکر ہے. احتسب نموتی کما احتسب قومتی، میں اپنے سونے کو بھی عبادت سمجھتا ہوں جیسے کہ اپنے تہجد کی نماز کو عبادت سمجھتا ہوں. دونوں کا فرق نہیں، نیت کا فرق ہونا چاہیے. نیت اگر تم نے یہ کیا کھانے سے یا سونے سے تاکہ ہماری آنکھ ٹھیک رہے گی، جاگنے سے آنکھ پر اثر پڑتا ہے، دماغ میں خوشی نہیں ہوگی، ہم اللہ کی عبادت کرنے کا ہم کو زیادہ موقع ملے گا. اور عبادت مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ اللہ ہے، اگر پڑھ رہا ہے لکھ رہا ہے بادشاہ نے اسے یہی کہا تھا میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارا نا تھوڑا سا اپنے اس کی قدر کیجیے ہے تاکہ زیادہ پڑھ سکیں. اگر اس کی حفاظت رہیں گی تو زیادہ پڑھ سکیں گے، اور ضائع ہو جائیں گے تو بندے اسی کریں. اللہ نے ہم کو جو ہاتھ دیا وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، آپ تذکیر کیجیے. یہ نہیں کہ سب لوگ نہیں سنیں گے. اگر یہ کفار نہیں سمجھتے یہ جانیں کا کام. آپ کے پاس محبین موجود ہیں، آپ کے عاشقین موجود ہیں، آپ پر مرد مٹنے والے موجود ہیں، آپ کی بات سنیں گے. یہ آپ کو سنائیے، سنیں گے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے عمر کی، اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قدر کرنے کی توفیق. الحمدللہ الذی احیانی من دعاء، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. حضرت تو ہمارے چاند والی دعا کا مطالبہ کیا ہے، یہی مطالبہ کیا تھا کہ مولوی ہو کے تو مجھے چاند دعا یاد نہیں ہے. ہم ہی سے کہہ رہا ہے، ہم کو مانی جاتی کہ نہیں جاتی. کہیں میدان میں کرتے ہیں ہمارے بزرگانی ان چیزوں سے کافی نہیں ہوں. مراد مقبول بھیجے جائے، دیکھو یہ چاند کی دعا ہے. سب جتنے مولوی لوگ ذاکر بنے بیٹھے ہوئے خانقاہ میں سے پوچھو تاکہ یاد ہے، اکثر کو یاد ہے. معلوم ہے کہ اس کی اہمیت ہے. صبح کو اٹھو دعا کرو، بے اس میں کہا ہم تو آئے بڑی بات ہے. سوچتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو. لکھا ہے کہ اگر سوچتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے گھر میں، شیطان داخل ہو نہیں سکتا. تمام آفات بلیہ سے حفاظت رہے گی. دروازہ بند کرو، بسم اللہ کہنا، گھس نہیں سکتا. کھانے وقت بسم اللہ کیا، ہاتھ دھویا، شیطان آ نہیں سکتا. جب دروازہ بند کیا اللہ کے ذکر سے
نہیں آ سکتا. کھانے میں بسم اللہ کیا کھانا سے تو کہتا ہے نہ بابے یہاں ٹھکانا رہا نہ کھانا رہا, نکلو یہاں سے. شیطان کہتا ہے ان دونوں کا وہ کہتا ہے حدیث ہے وہ کہتا ہے نہ یہاں ٹھکانا رہا نہ کھانا رہا, ارے نکلو اب ہماری جگہ ہی نہیں ہے. ان سب چیزوں میں پہلے تو یقین ہونا چاہیے. ہم یقین میں کمی آ رہی ہے. ذوق ایمان یہ ہے. اللہ ہم سب لوگوں کے ایمان میں قوت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان باتوں پر عمل کی توفیق دے اور ان کے ثمرات کو ظاہر فرما دے. شاہجہاں خفا ہو گیا جیسے ملا جیون سے اور غیب رحمہ کے استاد سے خفا ہو گیا کسی بات کو کہا مطلب اور حکم دے دیا قتل کا. ملا جیون کی قبر بھائی لکھنؤ کے بارے ہے تو یہ دیکھ لیا جائے گا. کہا شاہجہاں نے کہا قتل کر تو اور شاگرد تھے ملا جیون نے کہا حضرت آپ کے قتل کا حکم ہو گیا ہے. والد صاحب نے قتل کا حکم دے دیا جو آپ نے یہ بات کہی. مفتی مستفتی ہے تو کافرن شیشم کو جان کرا دے دیا کسی عالم نے کہا مفتی و مستفتی ہر دو کافر, مفتی مجھے دونوں کافر ہیں. کہاں کہا جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہوئے کہا دلی سے. بس بادشاہ کھپا ہو گیا. شاہجہاں کہا قتل کرو. جب اطلاع ہوئی اور مزید کو جو میرے شاگرد تھے کہا حضرت آپ کے قتل کا حکم ہو گیا ہے. کہا اچھا قتل کا حکم ہو گیا. اچھا لے آؤ پانی میں بھی اس کو تیار کر لوں اس کے مقابلے کے لیے اتنا یقین. کہا لے آؤ پانی وضو کر لوں تاکہ بادشاہ کے کا مقابلہ کر سکوں. الوضو صلاح المومن, مومن ہتھیار, مومن کا ہتھیار کیا ہے وضو. اتنا یقین تھا تب تو اور ضد کر گئے کہ ہماری حکومت ہی ختم ہو جائے گی. میں شاہجہاں سے کہا ارے ابا ملا جی تیاری کر رہے ہیں آپ کے مقابلے کے لیے. کہا اچھا تو کیا کرنا چاہیے. ارے کچھ تحفہ لے کے جائیے وہ خوش ہو جائے. یا موقع دیا معلوم یہ ہے واقعہ. ان چیزوں میں برکت ہے میرا یقین کی کریں ہم لوگوں کو. اللہ مجھے بھی ان چیزوں کو یقین دے اور ہر کسی کی آپ کے ہم سب لوگوں کو دے اور اپنی حفاظت میں ہم سب کو رکھے. سب حفاظت کی جائے. اللہ حفاظت کرنے والا ہے. اللہ خیر الحافظ و ارحم الراحمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام شہر رمضان کی دوپہر میں کتاب قرآن کی دوپہر میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہماری جانی بھی ہے مالی بھی ہے عزت کی بھی ہے دین کی بھی ہے ایمان کی. اللہ حفاظت کرنے والا ہے. یہاں پر سب کے لیے دعا, پورے عالم کے لیے دعا. رحمت کا امر بن کے جہاں بھر میں چاہیے. ماں محمد حضرت کہہ رہے ہیں رحمت کا امر بن کے جہاں بھر میں چاہیے. عالم یہ جل رہا ہے بڑا سر بجائیے. سب کے لیے ہے خیر مسلمانوں کے لیے ان کے لیے خانقاہی کے لوگ نہیں. عالم یہ جل رہا ہے بڑا سر بجائیے. رحمت کا امر بن کے جہاں بھر میں چاہیے. عالم یہ جل رہا ہے بڑا سر بجائیے. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اعمال صالحہ کی, اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی, یقین کی, ایمان کی توفیق ہمیں دعا کی. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت دے, حفاظت فرمائے. ہمارے جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی, میرے سارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ترقیات سے ہمارا مال فرمائے اور اللہ تعالیٰ سکون, اطمینان اور عافیت اللہ تعالیٰ عام و تام فرما دے. سب کی حفاظت ہو, جانوروں تک کی حفاظت ہو, چڑیوں کی بھی حفاظت ہم چاہتے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہو گئے. اس رحمت کے ساتھ چڑیاں بھی ہیں, جانور بھی ہیں, مطلب پتھر بھی ہیں اور درخت بھی ہیں. سب اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت میں رکھا ہے. اسی کے تحت درختوں سے بھی معاملہ کر سکتے ہیں, پتھروں سے بھی معاملہ کر سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.